نمبر 24 ہے، اور کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندار اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑ جانے یعنی ان کے ڈاؤن ہو جانے سے، ان کے خراب ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو. یہ باتیں دیکھیں میرے آپ کی دل کی ہیں صاف صاف. ٹھیک ہے، آج ہمارے گھر کے پیچھے جانے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس پراپرٹی کے پیچھے، گھروں کے پیچھے جانے جاتی ہیں. مال، بیوی، خاندان، بیٹے، بھائی، ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، یا جہاد سے. جہاد بھی تو وہی ہے نا جو میں نے کہا کہ ہم دین میں بھی تو لگے ہیں نا. میدان کو چھوڑیں، یہ بھی اور بھی تو دنیا میدان ہی ہے نا، زندگی بھی تو میدان ہے. اگر تو یہ زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. کچھ علماء نے تو دیکھیں اس میں بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہوئے ہیں نا. وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی اصل میں محبت کس کی ہے؟ اشیاء کی، کھیتوں کی، مویشیوں کی، برتنوں کی، زیورات کی، کس چیز کی؟ انہی چیزوں سے محبت نہیں ہمیں، انہی سے ہی ہے. مال دیکھ لیں، اولاد دیکھ لیں. اولاد میں بیٹے ہیں تو ان کا جیسا سر سے ہمیں نظر نہیں آتا ہے نا، کہ میرے صرف بیٹے ہیں یا میری صرف بیٹیاں ہیں. خود ہی رنجیدہ ہوں گے، خود ہی خوشی کا موقع بنا لیں گے ہم لوگ. تو یہ سب چیزیں ہمیں پیاری ہو گئی اللہ اور اس کے رسول سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، دنیا میں لگے ہوئے، دنیا کما رہے ہیں، چلیں وہ تو کھیتی باڑی میں راضی ہو گئے، تو کیا ہم لوگ نہیں راضی ہوئے ہے نا؟ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. آپ دیکھیں جن کی رات کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں، جو کما رہے ہیں، وہ کبھی کبھی کہیں گے شکر ہے ہمیں دن دیکھنا نصیب ہو. ہم نے کتنے دن بعد دن دیکھا ہے؟ اپنے کمروں میں بند، راتوں کو کما رہے ہیں، صبح سو جائیں گے فجر پڑھ کے. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا جب تم یہ کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے اس وقت تک کبھی بھی نہیں نکل سکو گے، یہاں تک کہ جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں لوٹ کر آؤ گے. رشتہ داروں کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا ہے یا چالوں سے، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ، یا جب بھی رات کو سوتے وقت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں بتائیں وہ مومن کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھیں. تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر بتا دیا کہ یہ سب کی سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں اللہ سے یا اس کے رسول سے، تو پھر کیا ہے؟ انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اللہ کی ناراضگی کا، اس عذاب کا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو کوشش ہمیں کیا کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا وقت لگائیں، اپنے کلمات اللہ کی راہ میں لگائیں. صدقہ بیماری کو ٹال دیتا ہے، صدقے کی کثرت کریں. اپنی روزانہ کی بیس پر صدقے کی کثرت کریں. صدقہ نہیں کر سکتے تو وہ اعمال کر لیں جو صدقے والے ہیں. یہ صدقے والے بہت سے اعمال ہیں نا، جو پڑھنے کے بھی ہیں، جو کرنے کے بھی ہیں. خاص طور پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہر طرف، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کس مقصد پہ، کس منہج پہ چلی گئی ہے. اس سارے مقصد کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور اپنے لیے ان کلمات کا انتخاب کریں جو حفاظت کے کلمات ہیں.